الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 106 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ ترجمہ: جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ تفسیر: اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ مختلف زمانوں کے حالات کی مناسبت سے شریعت کے احکام میں تبدیلی فرماتے رہتے ہیں۔ اگرچہ دین کے بنیادی عقائد مثلاً توحید، رسالت، آخرت وغیرہ ہر دور میں ایک ہی رہے ہیں، لیکن جو عملی احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان میں مزید تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں نبوت عطا ہوئی تو آپ کی دعوت کو مختلف مراحل سے گزرنا تھا۔ مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل درپیش تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام میں تدریج اختیار فرمائی۔ کسی وقت ایک حکم دیا گیا، بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا، جیسا کہ قبلے کے تعین میں احکام بدلے گئے، جن کی کچھ تفصیل اگلی آیات میں آئے گی۔ احکام میں ان تبدیلیوں کو اصطلاح میں نسخ کہا گیا۔ یہودیوں نے بالخصوص اور دوسرے کافروں نے بالعموم اس پر یہ اعتراض اٹھایا کہ اگر یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ان میں یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ آیت کریمہ انہی کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے مطابق بدلتے ہوئے حالات میں یہ تبدیلیاں کرتے ہیں، اور جو بھی حکم منسوخ کیا جاتا ہے اس کی جگہ ایسا حکم لایا جاتا ہے جو بدلے ہوئے حالات میں زیادہ مناسبت اور بہتر ہوتا ہے، یا کم از کم اتنا ہی بہتر ہوتا ہے جتنا بہتر پہلا حکم تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار اہل کتاب اور مشرکین جو کہ نسخ پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو جواب دو کہ ہم جو بھی آیت یا جو حکم یا جو شریعت یا جو دین ہم منسوخ فرما دیتے ہیں، یا تو اس کے صرف احکام بدل دیں گے مگر اس کا چرچا باقی رکھیں گے، یا بالکل ہی اس کو بھلا دیں گے اور اس کا چرچا بھی ہم ختم فرما دیں گے۔ تو اس سے اچھی آیت یا ایک اچھا حکم یا پھر ایک اچھا دین اس کے بدلے میں ہم بیچ دیتے ہیں۔ یا اسی کی طرح ایک مثال کیا تم نے نہ دیکھی کہ دین موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ منسوخ ہو کر دین عیسوی آیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دین آیا، جو کہ اس سے آسان تر تھا۔ پھر اس کے بعد دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھیجا گیا، جو کہ سب دینوں سے بہتر تھا۔ کیا تم نے خدا کی قدرت کو محدود سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایک حکم کے سوا دوسرے سے کام نہ چلا سکے گا؟ نعوذ باللہ، بلکہ وہ تو رنگ برنگے احکام بھیج کر اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان میں بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ایسی مستقل بادشاہت ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی دوسرا بادشاہ تو کیا بندوں کا حمایتی اور مددگار بھی نہیں، مگر اس کے باوجود زمین اور آسمان میں ہر وقت انقلاب اور حالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ہر دن ایک نئے حال کا ظہور ہوتا ہے، اور نئی شان کی جلوہ گیری کون سی چیز ہے جس کو قرار ہے؟ اے یہودیو، اگر تم آیات کی تبدیلی سے قرآن کی مخالفت میں اندھے ہو گئے ہو تو تم نے اصل میں اپنا دین کھو دیا ہے، مگر اس کے باوجود زمین اور آسمان میں ہر وقت انقلاب اور حالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح طبیب جسمانی مریض کے مزاج کے موافق نسخہ یا تجویز کرتا ہے اور پھر اس کے حالات کے لحاظ سے اپنے نسخے میں تبدیلی کرتا ہے،
یوں ہی طبیب روحانی یعنی مرشد کامل اپنے مرید کی حالت کا خیال رکھتا ہے۔ بعض اعمال کسی وقت اس کو مفید ہوتے ہیں، پھر وہی اعمال دوسرے وقت اس کے لیے مضر ثابت ہو جاتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی تعلیم میں اس کا لحاظ رکھتا ہے۔ اور جیسے راستہ طے کرنے والے مختلف ہوتے ہیں، بعض موٹر کار سے، بعض سائیکل سے، بعض پیدل چل کر، یا بعض لوگ آہستہ چل کر اپنے راستے طے کر لیتے ہیں، یہی حال راہ طریقت کا بھی ہے کہ اس کے مسافر مختلف حال رکھتے ہیں، ہر ایک کا حال مطلب مختلف ہے، لیکن ایسا طالب جو اللہ تعالیٰ کی طلب میں چلتا ہے اور وہ جس بھی منزل سے گزرتا ہے قرب الہی میں ہمیشہ ترقی ہی کرتا ہے، اس کی ہر اگلی حالت پچھلی حالت سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اس آیت کا خلاصہ ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہودی جو کہ آیات پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ حکم پہلے تھا تو اب کیوں منسوخ کر دیا گیا، یا پھر نیا حکم کیوں آیا اگر پہلا حکم اس کے متعلق تھا، وہ ان باتوں پر اعتراض کیا کرتے تھے، لیکن ہم بینگ مسلم اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جس بھی حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، بغیر کسی مقصد کے کسی بھی حکم کو منسوخ نہیں کیا گیا، یا تو اس سے بہتر حکم بھیجا گیا یا پھر اس جیسا ہی حکم بھیجا گیا تاکہ ہم مکمل تعلیمات ہم تک پہنچ سکیں اور ہم اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو بدل سکیں اور اس کو بہترین بنا سکیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ترجمہ: کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ تفسیر: یہ خطاب یہودیوں کو بھی ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے طرح طرح کے مطالبے پیش کرتے تھے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے باوجود یہودی ان سے نامعقول اور غیر ضروری سوالات اور مطالبے کرتے رہے، تم ایسا ہرگز نہ کرنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا تم بھی نسخ پر اعتراض یا نبی علیہ السلام سے غلط مطالبات یا ان سے امتحاناً معجزات طلب کر کے اسی قسم کے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے؟ تم ان یہود کا انجام تو سن چکے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے سوالات سے پریشان کیا، اور تم کو بھی یہ معلوم ہے کہ جو ایمان لا کر کفر میں پھنسے وہ گویا سیدھے راستے سے بھٹک گئے یا بہک گئے، اور ایسا آدمی بہت ہی بد نصیب ہے۔ یا اے یہودیو، کیا تم چاہتے ہو کہ اس نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ویسے ہی بیہودہ سوالات کرو جیسے کہ تمہارے باپ دادا موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے؟ خیال رہے کہ وہ اور وقت تھا، وہ زمانہ اور تھا، اب تم سخت سزا پاؤ گے اگر تم ایسی حرکت کرو گے۔ تم نے ایمان اور ایمانیات کو پہچان لیا ہے، قرآن آتے تم نے دیکھا ہے، صاحب قرآن کی زیارت کر لی ہے۔ خیال رہے کہ مسلمانوں کی تبدیلی کفر تو یہ ہے کہ ایمان چھوڑ کر کفر قبول کر لیں، یعنی مرتد ہو جائیں، اور یہود وغیرہ کفار کے لیے یہ ہے کہ ایمان اختیار نہ کریں اور کفر میں پھنسے رہیں، اسی طرح سیدھے راستے سے بہکنا۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ یہ راستہ چھوڑ کر اور طرف چل دیں، کفار کے لیے یہ کہ سیدھا راستہ دیکھ کر اسے اختیار نہ کریں اور غلط راستوں پر ہی چلتے رہیں۔ لہٰذا یہ آیت مومنین اور کفار دونوں کے حق میں ہو سکتی ہے اور اس پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مسلمانوں کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی بہت سے آداب سکھائے ہیں کہ ان کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، اگر ان کے ہاں دعوت ہو تو کھانا پکنے سے پہلے وہاں نہ جاؤ اور کھا کر بلا وجہ نہ بیٹھے رہو۔ یوں ہی رب نے حضور سے سوالات پوچھنے کے بھی کچھ آداب سکھائے ہیں کہ ان سے اس قسم کے سوال نہ کرو جن سے انہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچے۔ لہٰذا ایک جگہ ارشاد ہوا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 101۔ ہمارے نبی سے وہ باتیں نہ پوچھو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تم کو پچھتانا پڑے۔
ان احکام پر اکابر صحابہ نے حضور سے سوال کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی باہر سے سمجھدار آدمی آئے تو حضور سے سوال کرے، حضور جواب دے دیں اور ہم سن لیں۔ اس لیے حضرت جبریل سائل کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور جواب دیتے، صحابہ سنتے۔ یہ عمل تھا ان آیات پر۔